ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم سب کے استاد الاساتذہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی استاد حدیث و تفسیر و نائب معتمد دارالعلوم دیوبند و نگراں شعبہ تحفظ سنت دارالعلوم دیوبند الحمدللہ مقالات اور محاضرات جو آپ حضرات کے سامنے علماء کرام پیش کر رہے ہیں یا آئندہ کل پیش کریں گے، یہ حضرت والا دعوت برکاتہم العالیہ کے مشورے کے بعد ہی متعین کیے گئے ہیں۔ 2018 میں جب ہم لوگوں نے پہلا مجلس تحقیق المسائل کا پروگرام کیا تھا، اس میں بھی حضرت والا سے اور حضرت محکم صاحب دعوت برکاتہم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی سے مشورے اور سرپرستی کے بعد یہ پروگرام طے کیا گیا تھا اور اس مرتبہ بھی یہی نوعیت رہی ہے۔ ہم حضرت والا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اتنی مصروفیت اور مشغولیت کے باوجود حضرت والا ہماری سرپرستی فرماتے ہیں اور قدم قدم پر رہنمائی فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ اب ہم حضرت والا سے بلا کسی تاخیر کے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور کلیدی خطاب سے ہم تمام سامعین کو محفوظ فرمائیں۔ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اوتیت القرآن ومثلہ معه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول دین خدا کے اگر نمونہ تھے، صحابہ دیکھنے والے تھے اس نمونے کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پورا دین لے کر آئے، لیکن ہم اس وقت موجود نہیں تھے، صحابہ کرام موجود تھے، اور ایک ایک بات حضور کی انہوں نے سنی، اسے یاد کیا اور ہم تک پہنچایا۔ تو جس طرح سے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، اسی طرح سے ہم کو صحابہ کو بھی ماننا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ جو رسول صحابہ سے کٹ جائے گا، صحابہ کو نہیں مانے گا، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانے گا۔ ایک اہل حدیث صاحب نے کہا حدیث کو دیکھیں کہ صحابہ کو دیکھیں، کہا حدیث کو دیکھیں کہ صحابہ کو دیکھیں۔ ہم نے کہا تمہاری آنکھ اندھی ہے، تمہاری آنکھ سے نظر نہیں آتا، حدیث کو دیکھو گے وہ صحابی نظر آ جائے گا، جب حدیث دیکھو گے سند جاتی جاتی آخر میں کون نظر آئے؟ علی بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث کو دیکھا تو کیا نظر آئے گا؟ صحابہ۔ اور ادھر صحابی کو دیکھو علی بن عمر، تو کیا نظر آئے گا؟ حدیث نظر آئے گی۔ اور وہ دونوں میں تضاد کر رہا کہ حدیث کو دیکھے کہ صحابہ کو دیکھے۔ ہم نے کہا تو اصل میں نہ حدیث دیکھنے والا نہ صحابہ دیکھنے والا ہے، تو حدیث النفس کو دیکھنے والا ہے کہ تو جو ہے اپنے دل کے وسوسے اور خرجان اور شیطان نے جو تمہارے دل میں باتیں ڈال دی اس کو تو دیکھ رہا ہے، نہ حدیث کو دیکھ رہا نہ صحابہ کو دیکھ رہا۔ بہرحال جو ہے صحابہ کی ہمارے دین میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ جو فرقے گمراہ ہوتے ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہہ سکتے ہم قرآن کو نہیں مانتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، بس یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ شیعہ حضرات تو کہتے ہیں کہ صحابہ سب کافر ہیں، وہ تو کہتے ہیں سارے صحابہ کافر ہیں، تو ان کو تو دین اسلام کی ہوا بھی نہیں لگے گی، ہوا بھی نہیں لگے گی، کتنے بڑے کافر ہوں گے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جو صحابہ کو کافر کہتا ہے کتنا بڑا کافر ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہمارے یہاں حدیث بھائی کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے بیار نہیں ہے، ہم صحابہ کو نہیں دیکھیں گے، صحابی کا عمل ہمارے لیے حجت
نہ اس کا قول حجت، نہ فعل حجت، نہ عمل حجت، نہ فہم حجت، کوئی چیز حجت نہیں ہے۔ چنانچہ مولانا نذیر حسین اہل حدیثوں کے بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں حضرت عائشہ کے پاس عورتیں گئی تھیں کہ ہم اردو کے زمانے میں مسجد میں جاتے تھے، اب ہم کو روکا جا رہا ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا اگر حضور ہوتے تو تمہاری ہاتھوں میں دیکھتے تو حضور بھی ہوتے، حضور بھی روک دیتے۔ اب اس پر جو ہے مولانا نذیر حسین کہتے ہیں فہم عائشہ حجت ہے، فہم عائشہ حجت نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کیا فہم نذیر حسین حجت ہے؟ ایک تو حضرت عائشہ نے سمجھا اور ایک نذیر حسین نے سمجھا۔ اب نذیر حسین حضرت عائشہ کے سمجھنے کا حملہ کرنا ہے کہ فہم عائشہ حجت نہیں ہے، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں فہم عائشہ حجت نہیں ہے لیکن فہم نذیر حسین حجت ہے۔ ہم حجت ہیں، صحابہ حجت ہو یا نہ ہو۔ بہرحال یہ ان کی گمراہی ہے، گمراہ فرقے صحابہ کو نہیں مانتے، اور اب تک یہ فرقوں کی تاریخ رہی ہے کہ فرقے الگ الگ رہے ہیں، کوئی شیعہ ہے وہ الگ ہے، معتزلی ہے الگ ہے، خوارج ہیں الگ ہے، اور اہل حدیث الگ ہیں، بریلوی ہیں الگ ہیں، الگ الگ تھے۔ اب جامعیت کا زمانہ، ایک آدمی اٹھتا تمام فرقوں کا جامع ہوتا، تمام فرقوں کا جامع ہوتا۔ چنانچہ انجینئر محمد علی مرزا، انجینئر پہلے بریلوی تھا، پھر دیوبندی ہو گیا، پھر اس کے بعد اہل شیعہ ہو گیا، پھر اہل حدیث ہو گیا، اب کہتا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو حقیقت یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دین انجینئر کیا ساتھ جانے، دین نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نہ در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ لیکن یہ انسانیت کی تاریخ نہیں ہے، کوئی گمراہ سے گمراہ آدمی نہیں اگر کچھ بات کہہ دے تو اس کو فالو کرنے والے، اس کی بات کو ماننے والے مل جاتے ہیں۔ ایک نابینا ایک آنکھ تھی، ایک آنکھ نہیں تھی، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور 60 آدمی اس کو خدا ماننے والے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی بھی دعویٰ کرو خدا سے خدا، کچھ ملنے والے اس کو ماننے والے مل ہی جائیں گے۔ تو 60 آدمی کسی نے اس سے پوچھا کہ تو اندھا تھا اور خدا ہے تو کم سے کم اپنی آپ کو صحیح کر لیتا، خدا کو تو اچھی کر قدرت ہوتی ہے، اپنی آپ صحیح کر لیتا۔ تو وہ کہتا ہے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے میں نے اپنی آپ کو اعتبار کر رکھا ہے کہ کون میرا مخلص بندہ ہے جو اس عیب کے باوجود بھی مجھ کو خدا پاتا۔ ایسے ہی نماز ایک فرقہ غلام محمد قادیانی جو ہے مسجد میں جماعت میں جاتا تھا اور یہ تو بھاگا تھا، مسجد میں جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو مسجد میں کھڑا کر دو، جب مولانا لوگ ایک بات جاتے ہیں پیچھے بھاگ جاتے ہیں، نماز میں دل نہیں کرتا۔ وہی حال فرقہ غلام محمد قادیانی کا تھا کہ نماز چھوڑ کر بھاگ آتا تھا۔ اب اس کی تو تحقیق نہیں ہے کہ وہ تو کرتا تھا کہ نہیں کرتا، تحقیق نہیں ہے، لیکن نماز کو چھوڑ کر بھاگ آتا تھا۔ تو جو ہے قادیانی الگ ہوتے تھے، اہل حدیث الگ ہوتے تھے، لیکن اب آنچ بدصورتاں ہمدارن تو تنہا داری، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری۔ تو ان گمراہ فرقوں کے بارے میں کہ جتنے بدصورت ہے دنیا کے وہ سب مل کر جتنا رکھتے ہیں تو تنہا رکھتا ہے۔ لیکن یہی ہے آج کل جو نوجوان انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، تو وہ محمد علی انجینئر کی باتوں سے بڑا متاثر ہوتے ہیں، اس لیے کہ باطل اپنی بات کو لچھے دار بنا کے پیش کرتا ہے، اور سطحی آدمی جو اسی طرح کا ہوتا ہے وہ اس کی بات سے کیا ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ چنانچہ غربا میلو سب وزیروں منہ شرا بیما بلند، ایک جگہ ایک ملک تھا تو دلی کو تو امیر بنایا تھا اور کتے کو وزیر بنایا تھا اور چوہے کو دیوان بنایا تھا۔ غربا میلو سب وزیروں منہ شرا بیما بلند، یہ چنے ارکان دولت ملک را بینا بلند۔ یہی حال ہے ان گمراہوں کا کہ ایسے ایسے لوگوں کو دین کا ٹھیکیدار بنا رکھا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ بلی کو بنا لیتے، کتے کو بنا لیتے، چوہے کو بنا لیتے، کم سے کم یہ گمراہ تو نہ کرتے، یہ تو گمراہ نہ کرتے، لیکن یہ سب کے سب لوگ ہیں۔
یہ تو گمراہ کر رہے ہیں. میں سچ کہتا ہوں اس طرح کے لوگوں سے جو ذلو فاضلو ہیں، خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں. حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ علم کو اٹھا دے گا، اور جب علم اٹھ جائے گا تو جہلا رہ جائیں گے. تو لوگ اتخذوا جہالا، انہیں جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے. انہیں جاہلوں میں محمد علی انجینئر بھی ہیں، انہیں جاہلوں میں مسٹر پرویز بھی ہیں، اور انہیں جاہلوں میں غامدی بھی ہیں، اور ان کی کمی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر فتنے اس طرح سے گر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے گر رہے ہیں. تو یہ وہی زمانہ، طرح طرح کے فتنے. اور ماشاءاللہ ہمارا ملک تو اچھا ہے، اس میں فتنے کم ہیں. لیکن جس ملک کا تذکرہ کر رہا ہے یہاں کے انجینئر ہے، وہاں تو فتنے ہی فتنے ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں. ہمارے طلبا لیجے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ لیجے ہوئے ہیں. اس ملک سے ہمارے ملک کو فتنہ آ رہا ہے، اس ملک سے ہمارے یہاں اتنے گمراہ نہیں. ہمارے یہاں محمد علی انجینئر ایسا ہوتا ہے کچومر بڑھ جاتا ہے جو ہے علماء اس کو صحیح کر دیتے، لیکن وہاں کے علماء کی کوشش کرتے ہیں. مولانا کون صاحب کہتے ہیں سیدھا بنا طارق صاحب کہتے ہیں، طارق مسعود صاحب لیکن اپنے گھر سے نکلا ہی ہے. تو یہی ہے، بہت شعر بنتے ہیں اور جب کوئی سامنے آ جاتا ہے تو تم دبا کر بھاگ جاتے ہیں اور ایسا غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سیڑھی لگاتے ہیں. آج کی مجلس میں آپ کو صرف میں نے آیت پڑھی تھی، ماں آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تم کو جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا. یا اللہ فرما رہے، یا اللہ فرما رہے رسول جو دے لے لو. پتہ چلا کہ اللہ کا دیا ہوا تو ہے ہی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رسول کی بھی دی ہوئی ہیں، اور اللہ نے حکم دیا جس طرح سے میری چیزیں تم لیتے ہو میرے رسول کی دی ہوئی چیزوں کو بھی کیا کرو؟ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور میرے رسول جس چیزوں سے تم کو روک دیں، یہ نہیں کہہ رہے میں تو روک ہی رہا ہوں، میرے رسول بھی جن چیزوں سے روک دیں وہ میری ہی روکی ہوئی چیزوں کی طرح ہوتی ہے، تم کو اس سے بھی رکنا پڑے گا. پتہ چلا کہ جس طرح سے قرآن کا ماننا ضروری ہے اسی طرح سے حدیث پاک کا ماننا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اگر کوئی قرآن مانتا ہے اور حدیث نہیں مانتا تو وہ کیسے گمراہ ہوگا؟ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں. جب تک رسول پاک کا ارشاد سامنے نہیں ہوگا تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ واقعہ مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اے لوگوں کھاؤ پیو. رمضان میں یہ ہوا تھا ایسا کہ رمضان میں رات میں کھانا حرام تھا، کھا نہیں سکتا تھا، نیند آ گئی تو کھانا حرام تھا. بعض صحابہ سے غلطی ہو گئی، اٹھ کے کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو رات میں کھانے کی اجازت دی، کلوا واشربوا. تو ماشاءاللہ ہم لوگ اس پر ڈٹ کا عمل کرتے ہیں، صرف اجازت ہی ہے تو ٹھاٹ سے کھاتے ہیں. رمضان میں دن بھر جتنا نہیں کھائے جاتے رات میں اس کو کھاتے ہیں، افطار میں کھاتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھ جائے تو پھر کھاتے ہیں، تراویح میں جانے سے پہلے پھر کھاتے ہیں، سحری کی تراویح کی رکعت پڑھ کے تھک جاتے ہیں پھر کھاتے ہیں، اور اس کے بعد سحری میں کرتے کھاتے ہی رہتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے. یہ اللہ نے فرمایا. سیاہ دھاگے سے مراد ہے رات کی سیاہی، اور سفید دھاگے سے مراد ہے صبح صادق کی سفیدی. یہ قرآن کی فصاحت کی زبان ہے، اشارہ اور کنایہ اور تنبیہات کی تعبیر ہے. لیکن ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم، انہوں نے سوچا میں تو عربی و عربی جاننے والا ہوں، اور بہت ساری آیتیں حضور سے معلوم کی، ایک ذوق پیدا ہو گیا ہے. چنانچہ اس آیت کو حضور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود سے اس کا مطلب نکالا. کیا مطلب نکالا؟ انہوں نے سفید دھاگے سے ایک دھاگا سمجھا اور سیاہ دھاگے سے ایک دھاگا، غیر آداب سے ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا سے نکالا اور تکیہ کے نیچے رکھ دیا. اور اللہ نے کہا تھا جب دونوں دھاگے ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہوتے کھاتے رہو تو رات میں تکیہ اٹھا کے دیکھتے تھے، جب تک سیاہ سیاہ تھا سفید سفید نہ نظر آئے کھاتے رہتے تھے، کھاتے رہتے تھے. چنانچہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا
اچھا یہ جو یہ کھاتے رہتے تھے تو فجر بھی ہو جائے تب بھی نظر نہیں آئے گا، فجر کی نماز پڑھ کے آؤ تاریخی میں تب بھی نظر نہیں آئے گا. اب دارالعلوم دیوبند کے ایک سیٹ کا کمرہ تو ظہر تک نظر نہیں آئے. چھوٹے چھوٹے کمرے جو ایک سیٹ پہ رہتے تھے وہ نظر آ رہا تھا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور نے حضرت علی کو بلایا اور کہا علی میرا تکیہ کتنا بڑا ہو گیا کہ اس میں آسمان و زمین جو ہے آسمان و زمین سما گئے. ارے اللہ کے رات دن سما گئے. ارے اللہ کے بندے صبح سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کی سفیدی ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد صبح کالی کی سیاہی ہے. تو یہ مراد ہے. لیکن انہوں نے دھاگا سمجھ لیا. بتاؤ وہ صحابی ہیں عربی جاننے والے، حضور سے نہیں پوچھا، غلط سمجھا کہ نہیں سمجھا. پتہ چلا قرآن کی ہر آیت کو کس سے پوچھنا ہے؟ حضور سے. اب حضور ہمارے سامنے نہیں ہے تو حضور کی حدیثیں موجود ہیں. چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اے رسول ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن بیان کریں. پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کے بیان کے بغیر کوئی قرآن سمجھ نہیں سکتا. اگر ترجمہ دے کے سمجھے گا تو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا. چنانچہ ایک صاحب بڑے بھاری محدث تھے، ترمذی رکھے ہوئے، وہ عربی نہیں جانتے تھے، ترمذی کا ترجمہ پڑھتے تھے اور پڑھ کے محدث ہو گئے تھے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ظہر کی نماز ہلکے پڑھنا چاہیے. پرانی اردو تھی تو کیسے لکھا ہوتا ہے تو انہوں نے اس کو پڑھا ہیل کے پڑھنا چاہیے. ہلکے کو کیا پڑھا؟ ہیل کے پڑھنا چاہیے. اب آئے مسجد میں ادھر ہل رہے ہیں، ادھر سبوں کو گرا دیا، ادھر سبوں کو گرا دیا. لوگوں نے کہا کہ کیا کھا کر آئے تھے. کئی لوگوں کا پیر تم نے چھوڑ دیا اور کئی لوگوں کو دھکا دے دے کے دھکا دے دے. حدیث پر عمل کرو. حدیث میں ہے کہ ظہر کی نماز ہل کے پڑھنا ہے. تو دیکھ تھا کیا ہلکے. پتہ چلا بڑوں سے سیکھنا پڑتا، استادوں سے سیکھنا پڑتا. ہمارے اہل حدیث لوگوں کی یہی کوتا ہے کہ انہوں نے استادوں سے سیکھا نہیں ہے. قادیانیوں کی یہی کوتاہی ہے کہ انہوں نے استاد سے سیکھا نہیں ہے. منکرین حدیث کی یہی کوتاہی ہے کہ انہوں نے حدیث کو بڑوں سے سیکھا نہیں ہے. اور اسی طرح سے مبتدعین بدعتیوں کی اہل بدعت کی یہی کوتاہی ہے کہ انہوں نے دین کو بڑوں سے پڑھا نہیں ہے. اور دیوبندیوں کا یہی کمال ہے کہ انہوں نے پورے دین کو اپنے بڑوں سے کیا کیا؟ پوری سند کے ساتھ سیکھا ہے. اور پھر بتاتے ہیں سند ہم نے حدیث فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی. اور پورا سلسلہ جوڑ دیتے ہیں جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اصل. جو استادوں سے نہیں پڑھے گا اور خود سے پڑھے گا اور خود سے سمجھے گا، ترجمہ کر کے سمجھے گا، وہ کبھی بھی دین کو سمجھ نہیں سکتا. اسی طرح سے گمراہ لوگوں سے سمجھے گا. اب جا کر کسی جاہل سے کہہ رہا مجھے دین سکھا دو، کسی جاہل سے کہہ رہا مجھے دین سکھا دو، محمد علی مرزا سے کہہ رہا مجھے دین سکھا دو. تو جو خود دین نہیں سیکھا وہ تمہیں کیا سکھائے گا؟ اسے تو خود ہی دین نہیں معلوم، اس نے تو خود ہی استادوں سے نہیں پڑھا، اس نے تو مطالعہ کیا. اور مطالعہ کرنے والا کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، کیسی کیسی ٹھوکریں کھاتا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. کبھی بھی مطالعوں سے دین مت پوچھنا. دین اگر پوچھنا تو کس سے پوچھنا ہے؟ ان لوگوں سے جن کے پاس سند ہے، جنہوں نے استادوں سے پڑھا. آپ دیوبند میں جاؤ کسی استاد سے پوچھا آپ نے بخاری کس سے پڑھا، ترمذی کس سے پڑھا، نہ فر یہاں جو علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لو آپ نے کس سے پڑھا، یہ سب بتائیں گے. اور ان لوگوں سے پوچھو کہ آپ نے کس سے پڑھا تو کہتے ہیں نفس امارہ سے، شیطان رجیم سے پڑھا. جس کا استاد کوئی پیر نہ ہو کہتے ہیں لا شیخ نہ ہو فشیخ الشیطان. جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا تو اس کا شیخ بہت ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے. یہ وہ حضرات ہیں یہ گمراہ لوگ جن کا شیخ کو شیطان. اب انہیں اس وقت موجودہ زمانے میں سب سے خطرناک منکرین حدیث ہے. سب سے زیادہ خطرناک کون ہے؟ منکرین حدیث. وہ حدیث کا بالکل انکار کرتے ہیں. پہلے زمانے میں کچھ لوگ بعض حدیثوں کا انکار کرتے تھے. کچھ لوگ کہتے تھے صرف متواتر مانیں گے اور دوسری حدیثوں کو نہیں مانیں گے. کچھ لوگ کہتے تھے مشہور حدیث کو مانیں گے اور دوسری حدیث میں. کچھ لوگ کہتے تھے عزیز حدیث کو مانیں گے، ان کے علاوہ کو نہیں مانیں گے. کچھ لوگ کہتے تھے خبر واحد کو مانیں گے اور ان کے علاوہ حدیثوں کو نہیں مانیں گے. لیکن یہ منکرین حدیث کہتے ہیں ہم کوئی حدیث نہیں مانیں گے، ایک بات بھی حدیث کے روایت مانیں گے نہیں. وہ کہتے ہیں حدیث ظنی ہے، ظنی. اور اللہ نے قرآن میں ظن سے منع کیا، ان یتبعون الا الظن. یہ لوگ
अल्लाह ने मना किया है, इसलिए हदीस मानने से अल्लाह ने मना किया। उनका क्यों जवाब है? हदीस मानने से अल्लाह ने क्या किया? मना किया। जबकि अल्लाह ताला कहते हैं मा आताकुमुर रसूल, जो रसूल तुम्हें दे वो हदीस ही तो होगी, उसको ले लो। और ये कहते हैं हदीस मानने से जो है अल्लाह ने मना किया। हम इसका जवाब देते हैं ज़न दो तरह का होता है। एक ज़न वो होता है जिसके ऊपर कोई दलील नहीं होती है, और एक ज़न वो होता है जिसकी क्या होती है? दलील होती है। और हदीस अगर ज़न्नी है तो वो ज़न्नी है जिसके पुष्टि पर क्या है? दलील है। क्या दलील है? वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास। क्या दलील है? मा आताकुमुर रसूल फख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। क्या दलील है कि ये रसूल युहिल्लूना, बहुत सी चीज़ों को ये हलाल करते हैं और बहुत सी चीज़ों को क्या करते हैं? हराम करते हैं। ये दलील है। इसलिए मुनकिरीन हदीस का ये जवाब देना चाहिए कि ज़न्नी अगर उसके ऊपर दलील होती है तो उसको माना जाता है। चुनांचे एक मुनकिर हदीस का मुनाजरा हो गया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से। उसने आकर इमाम शाफी से कहा आप ज़न्नी चीज़ों को क्यों मानते हैं? यकीन के से साबित है। अरे भाई आज कहे कुरान से साबित है। उसने कहा कैसे साबित है? तो इमाम शाफी की बगल में एक आदमी बैठा हुआ है, उसके पीठ पर हाथ रखे इमाम शाफी ने कहा बताओ इसका खून हराम है कि नहीं? इसको कत्ल करना हराम है कि नहीं? इसका माल लेना हराम है कि नहीं? और कुरान कतई तौर पर हराम है। कुरान ने कहा किसी के मासूम की जान और माल को नहीं लेना, हराम है। लेकिन अगर दो आदमी आकर गवाही दे दें कि इसने फलाने को कत्ल किया है और उसका माल ले लिया, तो इमाम शाफी ने उस आदमी से पूछा फिर तुम इसको क्या करोगे? कहा मैं इसको कत्ल करूंगा, मैं इसको कत्ल करूंगा। कह रहे इमाम शाफी ने कहा दो आदमियों की गवाही ज़न्नी है और इसका मासूम दम होना कतई था, तुमने कतई के मुकाबले में ज़न्नी पर क्यों अमल किया और उसकी इजाज़त तुम क्यों लोगे? तो कहा इमाम शाफी फिर समझाया कि देखो वो ज़न्नी जिसकी अल्लाह तबारक तआला ने तारीफ कर दी है, वो ज़न्नी उस ज़न्नी पर अमल किया जाएगा और कतई को क्या किया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। चुनांचे जो है अल्लाह ने कुरान में फरमाया दो गवाह अगर गवाही दे तो उसको क्या करो? तुम मान लो। तो अब दो गवाहों की गवाही अगरचे ज़न्नी है लेकिन अल्लाह ने कहा मान लो, तो उसको क्या करें? वो माने। पता चला कि हर ज़न्नी काबिल रद्द नहीं होता। अब मुनकिरीन हदीस दूसरा एतराज़ करते हैं, कहते हैं कुरान में तो हर चीज़ है, तिबयान लिकुल्लि शैइन मा फर्रतना फिल किताबि मिन शैइन, हमने तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं, सब चीज़ मौजूद है, तो फिर हदीसों की क्या जरूरत है? हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को कुरान में बयान किया है, लेकिन कहीं खुद बयान किया है और कहीं अपने रसूल से बयान करवाया है। और जो खुद बयान किया वो कुरान है और जो अपने रसूल से बयान करवाया है वो क्या है? उसकी दलील क्या है? वही आयत है वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास। बहरहाल मैं क्योंकि बहुत देर में पहुंचा और मैं यहाँ आकर आपके करीब आकर जाम में फंस गया। किस्मत की बात देखिए, टूटी कहाँ कमर, दो चार हाथ जबकि लगे बाप रह गए, दो चार हाथ जबकि लगे बाप रहे। लेकिन बहरहाल आगरा की खिदमत में आ गया और यहाँ के लोगों ने हाफिज़ शबीर साहब जो मेरे शेख हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब थे, बड़े ही मंजूर नज़र थे और बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। तो आज इनके मदरसे में आया, इससे पहले भी आया और इनको देखकर मुझे अपने शेख की याद ताज़ा हो जाती है और जो है उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत लाते थे अपने मदरसे और उनके साथ भी मैं आया हूँ उनके मदरसे में बहुत पहले। तो ये इनका मदरसा माशाल्लाह इनके बच्चे अरशद साहब ने और मौलाना सुहैब साहब ने जाम तोड़ कोशिश की और ये मेरठ के सारे उलमा को दावत दी और आ गए होते तो बैठे बैठे बहुत सारी बातें मिल जाती, लेकिन मसरूफियत होगी या अहमियत न होगी, जितने उलमा को दावत दी गई उसमें कम लोग आए। हालांकि इस प्रोग्राम की दारुल देवबंद में बड़ी अहमियत है। दारुल देवबंद में आज मैं बहराइच से आया और जो आनंद विहार उतरा सुबह 8 बजे और उसके बाद इकला खानपुर गया, वहाँ तकरीर की, फिर देवबंद गया और वहाँ इत्माम में जो काम था वो किया, फिर उसके बाद आपको खिदमत से पहुँचा इस इजलास की अहमियत की बिना पर, ताकि इस मकबूल और कामयाब फरमा जिनका नाम मोहतमिम साहब ने रखा तहकीकुल मसाइल, तो उलमा को चाहिए कि अहमियत दे, ये न सोचे कि छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। कहते हैं कि अल हिकमतु ज़ालतुल मोमिन
हिकमत मोमिन का सरमाया है मुझे आई ना मामा जदा आता छोटे छोटे बच्चों से भी अगर मिल जाए तो ले और छोटे छोटे बच्चे कभी कभी बहुत बड़ा काम करते हैं बड़े बड़े नहीं कर पाते अब्दुल्ला के मसूद फरमाते हैं कि दो छोटे बच्चे आए और कह रहे कि चाचा अबू जहल कौन है चाचा अबू जहल कौन है उन्होंने तुम अबू जहल को क्यों पूछे छोटे छोटे बच्चे हो वो अंसार थे मदीने के रहने वाले अबू जहल को देखा नहीं तो उन्होंने कहा कि चाचा वो हमारे बुजुर्ग का बहुत बड़ा दुश्मन है और हमारे बुजुर्ग को बहुत सताया करता था तो हम उसे देखेंगे तो उसे कत्ल कर देंगे छोटे छोटे बच्चों ने कहा तो उन्होंने कहा कि तुम अबू जहल को कत्ल करो कहे हाँ कत्ल करो कहा वो देखो जो घटे में बीच में खड़ा है मोटा ताजा था तगड़ा सा वही अबू जहल कहते हैं वो बच्चे शाहीन और बास की तरह दौड़े और देखते देखते दरबार से उसको ढेर कर दिया किसको अबू जहल को जो इस उम्मत का फिरौन है छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया और उसके बाद अब्दुल्ला इब्न मसूद के पास आते कहते हैं चाचा हमने जो है अबू जहल को ढेर कर दिया कत्ल कर दिया वो तरफ रहा चलिए आप उसकी गर्दन काट लीजिए अरे तुमने पूछा हाँ हाँ आइए देखिए तो गए तो देखा वो अख्तर खाक खून में तड़प रहा था और उसके सीने पे बैठ गए हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद बड़े मुनकसिर मिजाज है मुतवाज़े हैं अल्लाह ने इस मुतकब्बिर का ऐलान इस मुतवाज़े से किया कहा क्यों बैठे हो कहा तुम्हारी गर्दन काटना तो वो कहने लगा काटो मैं मना नहीं करता लेकिन जरा बढ़ा कर काटो जरा बढ़ा कर सीने की तरफ काटना ताकि कटी हुई गर्दनों में मेरी गर्दन रखी जाए तो मालूम हो कि सरदार की गर्दन लेकिन मर गया लेकिन ऐठन नहीं चले रस्सी जल जाती और ऐठन नहीं अल्लाह ताला अपने दीन का काम किसी से भी ले सकता ये बच्चे कम उम्र है लेकिन माशाअल्लाह इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके के साथ प्रोग्राम मुरतब किया और इसरार करके दूर दूर से उलमा किराम को बुलाया है अब मेरठ के उलमा अगर कदर न करें मैं ये नहीं कहता कि कदर नहीं करें मसरूफियत भी बहुत है साल के आखिर में मसरूफियत है इम्तिहान वगैरह चल रहा लेकिन फिर भी इनको हौसला नहीं हारना चाहिए तुम्हारा प्रोग्राम बेहद का है अगर 5 लोगों ने सुना और फायदा उठा लिया तो भी बहुत बड़ी बात है मौलाना इस्माइल शहीद ने दिल्ली की ईदगाह में तकरीर किया बहुत बड़ा मजमा था बिल्कुल ज़म्मे गफीर था अब जब तकरीर करके फारिग हुए ईद की नमाज पर एक बुढ़ा आया कहने लगा मैं बहुत दूर से आपकी तकरीर सुनने के लिए आया था और आया तो तकरीर आपकी खत्म हो गई थी मैं महरूम रह गया तो उन्होंने कहा अच्छा मेरी तकरीर तो बैठो 1 घंटा जो तकरीर किया था पूरी बैठा कर उसको सुनाया कि एक आदमी की अगर कदर कर दे तो हमारे प्रोग्राम का मकसद क्या हो जाएगा तो एक जहन की अगर खुल गया एक तबीयत को भी राह मुस्तकीम मिल गई या एक इंसान को एक तालिब को भी अल्लाह के रास्ते में दीन की इबादत के लिए कुर्बानियों का जज्बा मिल गया कुछ करने का जज्बा मिल गया गुमराह फिरकों से टकराने का जज्बा मिल गया तो इंशाअल्लाह इसके प्रोग्राम हासिल इसलिए मैं इनको मुबारकबादी देता हूँ हाफिज शबीर साहब को और इन दोनों नौजवानों को जो लोग और शरीक हैं यहाँ के असातिज़ा मैं नाम नहीं जानता मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ कि आपकी मेहनत रायगा नहीं है इंशाअल्लाह आपकी मेहनत रंग आएगी आप बताओ तुम बैठे हो प्रोग्राम में बताओ प्रोग्राम मुफीद हुआ कि नहीं हुआ दिल के गलीचे खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं इंशाअल्लाह कल तक बहुत मुफीद बातें आएंगी अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और मैं जो इस जलसे में शरीक हो गया मैं अपने लिए सादत समझता हूँ कि तहकीकुल मसाइल दीन के मसाइल की तहकीक की इस मजलिस में अल्लाह ताला ने मुझे भी शामिल किया तो इंशाअल्लाह ये मेरे लिए सादत है और जो लोग भी शरीक हुए सबके लिए सादत है और कल मुझे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा लोग आएंगे और ये हज़रात साल प्रोग्राम करते हैं लॉकडाउन में कोई बात नहीं लॉकडाउन से पहले किया अगर लॉकडाउन न लगा होता तो 2-3 और हो गया लॉकडाउन की वजह से नहीं हो सके मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप प्रसार करें और इसको मामूली न समझें एक शेर सुनाकर चाहे समझो चाहे न समझो बात को समझ सकता हूँ शोरिशे अंदलीब ने रूह चमन में फूंक शोरिशे अंदलीब ने रूह चमन में फूंक दी वरना यहाँ कली कली मौत की खाने ना तो इंशाअल्लाह बेदारी आएगी मैं और मदारिस के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि गुमराह फिरकों के सिलसिले में फिक्र कीजिए आज ये गुमराह फिरके हमारे लोगों के जान माल पर जान पर नहीं ईमान पर हमला कर इस पर हमला करेंगे आज इर्तिदाद की लहर दौड़ रही ये जो मुसलमानों के नाम से पगड़ी बांधे
یہ سچ کہتا ہوں تو سازش کا شکار ہے جس سازش کے تحت مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے شر سے ان کے فتنوں سے امت کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. غریب ہم سب کو اپنی مرضی کے چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ یہ پروگرام جو چل رہا ہے اس کو خوب کامیاب فرما دے. اور جن لوگوں نے محنت کی ہے اور اس کے لیے جانفشانی کی ہے درگزر کی ہے اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ گمراہ فرقوں کی عزت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما. اے اللہ طرح طرح کے فتنے جگہ جگہ فتنے ہیں اور یہ فتنے ہمارے جان ہماری ایمان پر ہمارے دین پر ہماری اسلامی پونجی پر یہ فتنے حملہ کر رہے ہیں. اے اللہ ہم کو حملوں کے دست سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ اس پروگرام میں جو بھی لوگ شریک ہوں گے قبول فرما لے. اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما دے. اے اللہ محفوظوں کو ان کے قلب کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے. اے اللہ جو اس کے حالات کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے حالات کے دروازے کھول دے. جو طلبا یہاں شریک ہیں میرے مولا ان کے دل کے اندر دین حمیت اور دین غیرت پیدا کر دے اور دین کے مقابلے میں قربانی دین کے سلسلے میں قربانی دینے کا جذبہ نصیب فرما دے. اے اللہ ان کو عالم دین بنا دے عالم ربانی بنا دے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنا دے حضور کے دین کا خادم بنا دے. اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون